السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی؟ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو 10 اردو الفاظ کے معنی بتاؤں گی، اور اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 5 الفاظ اردو لکھنا بھی سکھاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے تحمل، اور تحمل کے معنی آتے ہیں برداشت۔ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے غبار، اور غبار کے معنی آتے ہیں دھول۔ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے حلیم، اور حلیم کے معنی آتے ہیں برداشت کرنے والا۔ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے فرما بردار، اور فرما بردار کے معنی آتے ہیں حکم ماننے والا۔ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے ستون، اور ستون کے معنی آتے ہیں کھمبا۔ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے غریب، اور غریب کے معنی آتے ہیں اجنبی۔ نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے صحرائی، اور صحرائی کے معنی آتے ہیں جنگل میں رہنے والا۔ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے عمارت، اور عمارت کے معنی آتے ہیں بلڈنگ۔ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے شوخ، اور شوخ کے معنی آتے ہیں چمکیلا اور گستاخ۔ نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کوتاہ، اور کوتاہ کے معنی آتے ہیں چھوٹا اور مختصر۔ نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے فراغت، اور فراغت کے کیا معنی ہیں تو وہ آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا تو یہ بہت خوشی کی بات ہوگی، اور اگر اس کا جواب نہیں دے پائیں تو اداس ہونے والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں اس کا جواب ضرور دوں گی، اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھے 10 اردو الفاظ کے معنی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اب چلیے چلتے ہیں اردو لکھنے کی طرف۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے اردو کے 5 الفاظ لکھنا سیکھیے۔ یہاں نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے انجام، تو اب میں اسے آپ لوگوں کو لکھنا سکھاؤں گی، تو بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، الف اس طرح بنانا ہے، اس طرح الف بنا دیے۔ اب اوپر سے کام کریں گے، اوپر سے ایسے نون بنائیں گے، پھر تھوڑا اوپر جائیں گے، پھر اس طرح کھینچنے کے بعد جیم بنا دیں گے اس طرح، پھر الف نون کا نقطہ ڈال دیں گے، اور یہاں جیم کا نقطہ ڈال دیں گے، اور یہاں اوپر سے میم بناتے ہوئے پھر نیچے اس طرح لانا ہے۔ انجام ہو گیا۔ دوبارہ سے دیکھیے، اس طرح الف بنائیں گے اور اس طرح نون بنائیں، پھر اس طرح جیم الف زبر جا اور میم بنا دیے۔ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے خواہش، تو دیکھیے اس کو کس طرح لکھنا ہے، بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ بیچ سے کام کریں گے، اس طرح سے خا بنائیں اور اس طرح واو بنا دیے، خا کا نقطہ یہاں ڈال دیں گے، پھر الف اور چھوٹا سا اس طرح ہے بنائیں گے، اور پھر یہاں سے اس طرح موڑ کے شین بنا دیں گے، ہے کا سوسا ڈال دیں گے اور شین کا نقطہ ڈال دیں گے، اس طرح خواہش ہو گیا۔ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے دوستی، تو دیکھیے اس کو کس طرح لکھنا ہے، پہلے اس طرح سے دال بنائیں گے اور واو بنا دیں گے اس طرح، اور پھر یہیں سے اس طرح سین بنائیں گے اور کھینچ کے لاتے ہوئے پھر تھوڑا اوپر جائیں گے، اور یہیں پر سے تے آزر تے کا نقطہ ڈال دیں گے 2 ٹھو، دوستی ہو گیا۔ یہاں دیکھیے انجام کے بعد جو 20 لکھا ہوا ہے، اور خواہش کے بعد بھی 20 لکھا ہوا ہے، دوستی کے بعد بھی 20 لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک لفظ کو 20 مرتبہ لکھ کر کے اور سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے حاضری، تو اس کو کس طرح سے لکھنا ہے، دیکھیے اور اس طرح سے ہا بنائیں گے اور ہا الف کر دیں گے، اور پھر بیچ سے ہی اس طرح سے جائیں گے، اوپر کی طرف جانا، پھر نیچے سے اس طرح موڑ کے پھر زاد بنا کے پھر را کھینچ دینا ہے، اور آگے میں چھوٹی یا لگا دیں گے تو حاضر۔ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے شریعت، تو اس کو کس طرح سے لکھنا ہے، دیکھیے اس طرح سے لکھیں گے، اس طرح بیچ سے کام کریں گے اور اوپر سے آئیں گے اس طرح شین بناتے ہوئے، پھر یہاں سے ایسے آئے، پھر اس کو ایسے رے کھینچ دیے، شین کا نقطہ دے دیں گے، اور یہاں اس طرح سے یا بنائیں گے، پھر اس طرح آتے ہوئے پھر اس طرح آئیں گے،
پھر اوپر جاتے ہو پھر عین کو پھر نیچے لا کے پھر اس طرح تا بنا دیں گے. شریعت ہو گیا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.